میرے بچوں بچیوں، اس دن کے لیے تیاری کرو جب قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، جب ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا نہیں، باپ کہے گا تو میرا کچھ لگتا نہیں، بیوی کہے گی تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، خاوند کہے گا میں تمہیں پہچانتا نہیں، بھائی کہیں گے تو میرا کچھ لگتا نہیں، دوست کہیں گے ہم تو کبھی دنیا میں ملے نہ تھے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی اس دن اپنے حال میں گم ہوگا کہ آج ناکامی یہ نہیں ہے کہ تمہیں آئیو کی ڈگری نہیں ملی، آج ناکامی یہ ہے کہ جہنم ہے، آج کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم بڑے افسر بن گئے، بڑے تاجر بن گئے، آج کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو کر تجھے جنت دینے والا ہے۔ یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم آزاد، سنو آپ کو عجیب بات لگے گی، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی، ہماری آزادی موت پہ شروع، ہماری آزادی موت پہ شروع، جب اللہ راضی ہو کے موت دے تو آج تم آ دو چھٹی۔ چھٹی کا کتنا مزہ ہوتا ہے، تمہارے یہاں ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، جمعہ اور اتوار، تو جمعے کا دن کتنا اچھا لگتا ہے تمہیں، اتوار کا دن کتنا اچھا لگتا ہے۔ جب میں وہاں لاہور پڑھتا تھا تو سینٹرل ماڈل اسکول میں ہمیں ایک ہی چھٹی ہوتی تھی، تو ہم مقابلہ کرتے، آج اتوار ہے صبح کون سب سے دیر سے اٹھے گا، یہ احمقانہ مقابلے ہو رہے ہوتے، کیوں؟ چھٹی۔ اور مجھے پڑھائی کا شوق نہیں تھا، نہ اسکول میں نہ کالج میں، ذہن اچھا تھا، پاس ہوتا گیا، شوق تو آگے لگا جب اللہ نے دین میں، تو ہمارے اسکول کا جو چپڑاسی تھا پین وہ گھنٹی بجتی تھی، تو پیریڈ کا گھنٹہ، اس کا نام تھا مصری خان، اتنا لمبا اس کا تھا، تو آخری گھنٹے پر میرے کان لگے ہوتے تھے، ٹیچر کیا کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، میں ادھر کان لگائے بیٹھا ہوتا تھا کہ ٹن کی آواز کب آئے گی، واللہ مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ آخری پیریڈ میں ٹیچر کیا پڑھا رہا ہے، میرے کان ادھر لگے ہوئے، میں سب سے آخر میں بیٹھتا تھا تاکہ کوئی ڈنڈا ڈنڈا بھی پڑھے تو ذرا احتیاط سے پڑھے، تو چونکہ پڑھتا تو تھا نہیں۔ آپ کو عجیب سنو، میں لیکن تم یہ اس پہ عمل نہ کرنا، اللہ پہلے عمل نہ کر۔ میرا جب پیپر قریب آتا تھا، قریب سے مراد ہے کہ صبح پیپر ہے، قریب سے مراد مہینہ نہیں، ہفتہ نہیں، 10 دن نہیں، صبح پیپر ہے، صبح، اس سے ایک صبح پہلے تک کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی، یہ خیال آتا تھا باپ کی زمینیں ہیں بابا تو چلو نہ بھی پڑھے تو روٹی تو مل جائے گی، تو صبح کیمسٹری کا پیپر ہے، تو میں نماز پڑھتا، آگے پیچھے کوئی نہیں، نماز پڑھ کے عشاء، اور کتاب لے کر یوں بیٹھ جاتا، یا اللہ میں نے کچھ نہیں پڑھا، تو کل جو پیپر میں کوشچن آنے والا ہے نا، یا اللہ مجھے دکھا دے، بسم اللہ، اچھا وہ کوئی نکل آیا، اب میرا ذہن اچھا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا، حافظہ اچھا تھا، تو میں 10-15 صفحے ادھر پڑھتا اور 10-15 صفحے ادھر پڑھ کے پھر کتاب بند، یا اللہ مجھے کچھ نہیں آتا، کل جو آنا ہے وہ دکھا دے، بسم اللہ۔ یہ میں کوئی 15-20 دفعہ یہ کام کرتا تھا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ حیران ہوں کہ میں 8ویں میں سینٹرل ماڈل جیسے اسکول میں بغیر پڑھے سیکنڈ آیا، تو میرے ٹیچر جو تھے وہ خوش ہونے کی بجائے وہ میرا یہاں سے کان پکڑ کے کہنے لگے وہ تو پڑھاتے ہیں نہیں تھے، تو سیکنڈ کیوں آ گئے؟ میں کہا استاد جی آپ خوش ہو میں سیکنڈ ہو، آپ کے سیکشن سے میں سیکنڈ آیا ہوں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، تو خوش تو پر تو پڑھتا تو ہے نہیں، تو تجھے تو پاس ہونا مشکل ہے، تو سیکنڈ کیسے آ گیا؟ میں نے کہا بسم اللہ کی برکت۔ ہاں، پاس ہونا فیل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس دن قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کا عرش آئے، جب اللہ کا عرش آئے گا نا تو ایک دفعہ ہم سب پھر بے ہوش ہو کے گر جائیں،
مرد عورت قبروں سے ننگے اٹھیں گے، ننگے۔ سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر ہمارے نبی کو کپڑے پہنائے گا، پھر سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا، پھر اذان دینے والے مؤذن کو اللہ کپڑے پہنائے گا۔ ان چار کے بعد جس مرد عورت کو چاہے گا پہنائے گا، ورنہ سب ننگے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ کا عرش آئے گا، اس کی ہیبت سے سارے مرد عورت بے ہوش ہو کے پھر گر جائیں۔ اس بے ہوشی سے کب اٹھیں گے، یہ ٹائم پیریڈ میرے نبی نے نہیں بتایا، لیکن میرے نبی نے کہا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں اٹھ کے دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا بے ہوشی نہیں ہوئے۔ اس کے بعد میرا اللہ حساب کا اعلان کرے گا، اور میرے بچوں بچیوں، میرے بھائیوں بہنوں، سب سے خوفناک گھڑی ہوگی جب اللہ کہے گا طارق جمیل کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا زینب کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا عبدالجبار کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا سلمہ کو پیش کیا جائے۔ یہ وہ وقت ہوگا، موت ہوتی تو میں مر جاتا، موت ہوتی تو ہر بڑے سے بڑا جنید بغدادی مر جاتا کہ اس کی ہیبت کے سامنے ہر شے زیرو نظر آئے، اور یہ ایسے کانپتا ہوا آئے گا اللہ کے ترازو کے سامنے۔ ادھر جنت مہک رہی، ادھر جہنم بھڑک رہی، ادھر پل صراط ڈول رہا، ادھر ترازو سامنے ہے جس میں آج سونا چاندی نہیں تولا جائے گا، آج عمل تولا جائے گا۔ آج ہم انسانوں کو تولتے ہیں چیزوں پر، مال پر، تجارتوں پر، گاڑیوں پر، گھروں پر، میرا اللہ تولے گا عمل پر، تقوی پر، زہد پر، توکل پر، سخاوت پر، عبادت پر، اخلاق پر میرا اللہ تولے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا اعطیتک خولتک وانعمت علیک، میں نے تمہیں کراچی میں جو دیا تھا آج بتاؤ کیا کیا ہے۔ وہ پھر اللہ کہے گا ڈالو ڈالو، اچھے برے کو ڈالو، سیدھے ہاتھ پہ ڈالا جائے گا نیکیوں کو، برے ہاتھ پہ گناہوں کو۔ دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر، اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر، اور بہت مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا، بہت مشکل ہے انسان کو راضی کرنا۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اور مسلمان سارے کوئی اچھا تھوڑے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا اے متقی مسلمانوں، اے علماء مسلمانوں، اے صوفیاء مسلمانوں، اے مجاہدین مسلمانوں، اے تبلیغی مسلمانوں، اے تہجد گزار مسلمان، نہیں یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مومن ہے، تو مسلم ہے، تو اچھا ہے، تو برا ہے، تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو تہجد گزار ہے، میں تو اس سے پیار کرتا ہوں، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے رسوا کر سکتا ہے، لیکن میں پردے ڈال دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، سب سے چھپا دیتا ہوں۔ اتحبب الیک بنعمی، میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرے۔ کتے کو بھی روٹی ڈالو تو ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا رہا، ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار دیتا ہے۔ جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے تو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، ارے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا۔ تو کوئی رات تو توبہ کرے گا، مجھے اس رات کا انتظار ہے جس رات کو یہ توبہ کرے۔ وَإِنْ أَطَعَنِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ، مجھے اس دن کا انتظار ہے جس میں یہ توبہ کرے گا۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. میرے عزیزو، بھائیو، دوستو، بچوں، ہم سب نے ایک دن اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے. جو آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین پہ مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں. تو فرشتوں نے کہا زمین تو چھوٹی سی ہے، کیسے پورے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت پیدا کروں گا، آتے بھی رہیں گے، جگہ چھوڑ کے جاتے بھی رہیں گے، نئے آتے رہیں گے. یا پھر انہیں زندگی کیسے اچھی لگے گی؟ جب انہیں پتہ ہو کہ میں نے مر جانا ہے تو انہیں زندگی کیسے اچھی لگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں میں طمع پیدا کروں گا، امید پیدا کروں گا. وہ 80 سال والا بھی آگے 100 سال کے منصوبے سوچے گا. تو یہاں سے جانا ایک حقیقت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. صرف ایک ہستی تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے پوچھا بھی گیا اور ان کو اجازت بھی دی گئی، عش ما شئت. میرے محبوب، آپ جتنی زندگی چاہتے ہیں لے لیں، آپ کے لیے کوئی پابندی. لیکن فإنک میت، موت آپ کو بھی آئے. اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا سوائے اللہ کے. یحیی و یمیت ہے، الحی القیوم ہے، لا تأخذہ سنہ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. آیت الکرسی کو اعظم آیت فی القرآن، لمبی نہیں، عظیم آیت، عظیم آیت. سارے آسمانی کتابوں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی. اس میں اللہ نے اپنا آپ بتایا ہے، میں کون؟ اللہ، میرا نام ہے اللہ. ہم نے نام بنا دیا خدا. علماء بھی خدا بول رہے ہیں اور عوام بھی خدا بول رہے ہیں. خدا کی تو جمع ہو جاتی ہے، کئی خداؤں کو میں نہیں مانتا. میرے رب کے لیے وہ نام چاہیے جس کی جمع نہ ہو سکے. اللہ، وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم. هو اللہ الذی، هو اللہ، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد واللہ خلقکم من تراب. یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. یہ لفظ خدا اللہ کی شان سے بہت نیچے ہے. میرا نام طارق جمیل ہے، اب تم مجھے سرور کہنا شروع کر دو تو مجھے اچھا لگے گا؟ میرے رب کا نام ہے اللہ، اور باقی اس کی صفات ہیں الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر،
الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل المقيت المجيب الواسع الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدل المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البقي البديع الباقي الوارث المقيت الرشيد الحنان المنان الصبور جل جلالہ. یہ میرا اللہ ہے. یہ تو خدا کسی فارسی نے لفظ بنا دے، کسی فارسی آدمی نے یہ لفظ بنایا، کیونکہ خدا فارسی کا لفظ ہے، خدا نہ اردو کا لفظ ہے نہ عربی کا لفظ ہے، یہ دو لفظوں سے بنا ہے. خود آ، جس کو کسی نے نہ بنایا ہو، خود آ، اس کو کر دیا خدا. پھر اس کی جمع ہے خداؤں. تو اللہ کی بھی جمع ہو سکتی ہے. اللہ کو آپ کہنا بھی غلط لفظ ہے. یا اللہ تو، آپ میں تو جمع ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی مولانا صاحب آپ کا کیا حال ہے، یہ تو ہم ایک دوسرے کو احتراماً کہتے ہیں. اللہ کا احترام ہے جتنی توحید سے پکارو گے اتنا ہی اللہ خوش ہو. یا اللہ تو، دیکھتے نہیں ہو اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انتم السلام ومنکم السلام. یہ ہے یا اللہم انت السلام، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی. ہر جگہ تو، یا اللہ تو، یا اللہ تیرا. ہاں، ہم اپنے نبی کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اللہ پکارا کر کہو سب اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو. عرش بھی ہل گیا ہے تمہاری پکار، اور فرشتے بھی خوش ہو گئے ہیں، مسجد کے در و دیوار خوش ہو گئے ہیں. اللہ کو دیکھو، ہر ایک کو اپنا نام عزیز ہوتا ہے. اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے. ہم نے کہا خدا 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 خدا، اور یہ پٹھان کہتے ہیں خدا پاکا خدا پاکا خدا پاکا، یہ ایک یا اور لگا دیتے ہیں. اللہ اس کائنات کا شہنشاہ ہے، اور اس نے ہمیں موت دینی ہے، پھر اس نے ہمیں اٹھانا ہے. اس نے ہمیں اٹھانا ہے، ہم نے نکلنا ہے. منہا خلقناکم، اس مٹی سے بنایا. وفیہا نعیدکم، اسی میں ڈال دوں گا. میں نے اپنے جوان بیٹے کو ہاتھوں سے مٹی میں ڈالا. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر دوبارہ تمہیں اس سے زندہ کروں گا. دوبارہ یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. سبحان اللہ. قرآن پڑھا کرو. قرآن کے بغیر ہم جانور ہیں، قرآن کے بغیر ہم جانور ہیں، قرآن کے بغیر انسان بن ہی نہیں سکتا. پڑھا کرو. چند چیزیں ہیں جو علماء سے متعلق ہیں، باقی تو سب اللہ کی توحید ہے، میرے نبی کی تعریف ہے. کبھی جنت دکھاتا ہے، کبھی جہنم دکھاتا ہے، کبھی عبادت دکھاتا ہے، کبھی اخلاق دکھاتا ہے، کبھی محبت دکھاتا ہے، کبھی جہاد دکھاتا ہے، کبھی صحابت دکھاتا ہے. قرآن تو ایک رنگین خوبصورت دسترخوان ہے جس پر ہر قسم کے کھانے چنے ہوئے ہیں. اللہ نے 2 دسترخوان اتارے ہیں زمین پر. ایک روٹی پانی کا دسترخوان ہے جس سے پیٹ بھرتا ہے، ایک قرآن کا دسترخوان ہے جس سے روح بھرتی ہے، جس سے دل بھرتا ہے، جس سے اندر بھرتا ہے.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر تیرا رب اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اس کی ہیبت اور عظمت کے سامنے. انہو قول فصل، یہ فیصلہ کن ہے، لا ریب فی، یہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے. جو اس نے کہہ دیا اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ